بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ کی تبدیلی۔ پہلے آپ ما ننسخ من آیتن کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ احکام منسوخ بھی ہیں، اور انہی احکام میں سے تحویل قبلہ کا مسئلہ بھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، تو مسجد نبوی سے تقریباً 1 میل دور قبیلہ بنو سلمہ جو مشہور قبیلہ تھا، مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، جس کو آج کل مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو عین نماز کی حالت میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ کیا؟ عین نماز کی حالت میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا چکے تھے۔ دوسری 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھائی۔ تو یہودیوں کو موقع مل گیا اعتراض کرنے کا، تو کہنے لگے اس کا بھی کوئی اعتبار ہے جس کا قبلہ بدلتا رہتا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، ہم تو رب تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پر جس طرف تم چہرہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پہلے 3 فرقوں کا ذکر ہوا، یہود، نصارہ اور مشرکین کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور کہا انہوں نے بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، اور کہا یہود نے عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکوں نے کیا کہا؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور بنائی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات بیٹوں سے اور بیٹیوں سے، بیوی سے، ماں سے، اور ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں، فرشتے بھی، حضرت عزیر علیہ السلام بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ ایک اور بات سنیے، بدعت اور ایجاد، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ بدعت کیا چیز ہے اور ایجاد کیا چیز ہے؟ اس کی صفت ہے کہ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ بدعت کا لفظ بھی اسی باب سے ہے کہ بدعت کا معنی ہے نو ایجاد۔ اگر یہ دین میں ہو، یعنی من گھڑت چیز کو دین سمجھا جائے تو اس کا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث، کیا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز بنائی تو وہ کیا ہے؟ مردود ہوگی، اس کا بڑا گناہ ہے۔ باقی رہا دنیاوی طور پر کسی چیز کا نو ایجاد ہونا، وہ تو شرعی بدعت نہیں ہے، وہ لغوی طور پر بدعت ہوگی۔ جس طرح بعض جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی تم ہمیں بدعتی کہتے ہو، کیا تمہاری مسجدوں میں پنکھے لگے ہوئے نہیں ہیں؟ تم لاؤڈ اسپیکر پر تقریر نہیں کرتے، تم نے گھڑیاں نہیں پہن رکھی، ٹوٹیوں سے وضو نہیں کرتے، تم گاڑیوں اور جہازوں پر سوار نہیں ہوتے۔ یہ تمام چیزیں نو ایجاد اور بدعت نہیں ہیں، یہ جاہلانہ اعتراض ہے۔
اس لیے کہ ان چیزوں کو دین کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ ان چیزوں کو کوئی دین سمجھتا ہے؟ ان چیزوں کو دین کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ شرعی بدعت وہ ہے جس کو دین سمجھ کر کیا جائے، کیونکہ الفاظ ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نئی چیز گھڑی ہمارے اس دین کے معاملے میں، یعنی اس کو دین سمجھا جائے اور اسے ثواب کی امید پر کیا جائے۔ ان چیزوں کو کوئی بھی دین سمجھ کر استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ وقتی ضرورت ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص دین سمجھ کر گھڑی پہنتا ہے یا دین سمجھ کر عینک پہنتا ہے تو یہ بدعت ہو گئی۔ پھر آگے سمجھیے کہ بدعت لغوی اور بدعت شرعی کا فرق کیا ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک شرعی بدعت کا گناہ 100 کبیرہ گناہوں سے زیادہ ہے۔ کیا؟ ایک شرعی بدعت کا گناہ 100 کبیرہ گناہوں سے زیادہ ہے۔ اس کو تم اس طرح سمجھو کہ مسجد کے محراب میں 100 بوتلیں شراب پینے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا دین میں ایک بدعت کا گناہ ہے۔ اس لیے کہ گناہ کبیرہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، اس کو کرنے والا گناہ ہی سمجھتا ہے، اور بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے سمجھتا ہے، وہ دین سمجھ کر کرتا ہے اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اور نقشوں پر حکومتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ یہ حصہ میرا ہے اور یہ حصہ تیرا ہے۔ بدعت کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ شرک کے بعد بدعت بہت بری چیز ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قد حجب التوبۃ، کیا؟ قد حجب التوبۃ علی کل صاحب بدعۃ، بدعتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور بدعت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ بدعت سے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا فَإِنَّمَا، پس وہ پختہ بات ہے، يَقُولُ لَهُ كُن، کہتا ہے اس کو ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتی ہے۔ وہ کسی چیز کے بنانے میں بیٹی بیٹے کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ساز و سامان کی ضرورت ہے، کلمہ کن سے اس کے ارادے کے مطابق چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گندے عقیدوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔